جس جگہ پر اس مقام پر میری دستار ہم ہے، خون کے تر ہے، لے کر جاؤ، اس کو ہر سال نکالا کرو، اکثر میں تمہاری شفاعت کرو۔ تم جب بک گئے، مٹ ہیں، مٹ جائیں گے عدا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے جانے۔ سنیے، اور جہاں امام علی مقام کو یاد کیا جاتا ہے، آتے ہیں سیدنا مخدوم شیخ سالم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مجمع شریف میں دیوا شریف سے 17 کلومیٹر، سیدنا مخدوم شامینہ ان کی خدمت میں ہیں، ان کا نام غلام محمد ہے، خدمت میں 120 سال کی عمر ہو گئی مخدوم شیخ سالم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب آپ کے وصال کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، آواز دیتے ہیں شاہ مینا ہے، عرض کیا شاہ مینا، شاہ مینا آپ کے بیٹے کا نام تھا، شاہ مینا آپ کے بیٹے کا نام تھا، کہا شاہ مینا شکار پر گئے، غلام مینا حاضر، یعنی پیر زادے کو بتایا کہ غلام مینا، یعنی پیر کا تو ادب ہے ہی ہے، لیکن پیر زادے کا کتنا ادب ہے۔ کہا شاہ مینا شکار پر گئے ہیں، غلام مینا حاضر، 3 بار آواز دی۔ ارے شاہ مینا ہے، اور یہ وہی مخدوم شیخ سالم ہے جن کی دعاؤں سے، جن کی عطاؤں سے حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پوری دنیا میں ان کا بول بالا وارث علی شاہ، سید وارث علی شاہ ہے۔ لوگوں نے چادر گیلی کر دی ہے نا، اور گیلی کر کے چاروں طرف پانی یعنی ڈال دیا، کیچڑ بنا دیا ایک دم، اور سیدنا وارث علی شاہ ننگے پیر رہتے تھے، تو خیر وہاں سے آئے چلے، تو لوگوں نے سوچا جب یہ کیچڑ میں پیر رکھیں گے تو چادر پہ نشان مل جائے، تو ہم کہیں گے یہ کیسے ولی ہے؟ تو آپ پورے اس سے کیچڑ سے گھومتے ہوئے آئے، پھر آنے کے بعد سفید چادر پر پیر رکھا تو قدم شریف کا نشان ہی نہیں۔ یہ ہے وارث علی شاہ، یہ ہے آل رسول، اس کی دعا سے پیدا، مخدوم شیخ سالم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا۔ اب دوبارہ جب آواز دی شاہ مینا ہے، کیا حضور شاہ مینا شکایت کر گئے، غلام مینا حاضر ہے، کیا تم غلام مینا نہیں ہو بلکہ تم عرش کے نگینا ہو۔ ادب سے کیا ملا؟ عرش کے نگینا بنا دیے گئے، اندر آ جاؤ، اندر آئے، سینے سے لگایا، ساری ولایت سے آپ کو نواز دیا، قطبیت سے نواز دیا، اور آپ کا وصال ہو گیا۔ اب غلام مینا یعنی مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار لکھنؤ شریف میں، پریشان کہ اب کیا ہوگا، جنگل ہے، اب اس جنگل میں اگر ہم چھوڑ کر جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ میرے پیر و مرشد کی لاش کو کوئی جانور پریشان کرے، کوئی ایذا پہنچائے، لہذا اسی بھیڑ بھور میں آپ ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے، آپ کو نیند آ گئی۔ اب وہ فقیروں بزرگوں والی نیند ہے، ہماری آپ کی نیند تھوڑی ہے کہ سوئے تو بجے لگا ہو گئے، 10 بجے آنکھ کھلی، اے سی اتنا چالو کر لیا، 16 پہ لگا لیا، ایسے سوئے کمبل تان کے 10 بجے آنکھ کھلی، فجر ختم، انتقال کر دیا، سمجھے؟ ارے فجر چھوڑنے والوں، رات بھر ویڈیو دیکھنے والوں، شرم کرو ذرا، مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو، مومن وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کمرے کے اندر آپ کیا کر رہے ہو یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ مومن وہی ہے، مولا علی فرماتے ہیں، جس کی تنہائی پاک ہو۔ بولو آج کس کی تنہائی پاک ہے؟ رات بھر ویڈیو دیکھا، سو گئے، فجر چلی گئی۔ فجر سنت وہ سنت ہے کہ جتنے فجر کی سنت ادا کر لی، جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں نا، ٹاٹا برلا ہو، چاہے ڈالمیا ہو، اور چاہے مطلب یہ امبانی وغیرہ ہو، سب سے بڑا انسان وہی ہے جو فجر کی سنت پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فجر کی سنت کا ٹائم نہیں مل رہا، ارے پہلے اٹھو، پہلے اٹھو، اٹھنے کے بعد سنت ادا کرو، اور 41 مرتبہ رامدو شریف پڑھ لیا کرو، ساری مصیبتیں تمہاری دور ہو جائیں گی۔
اتنا وقفہ تو رکھو. اب پتہ چلا آئے سفر سنت پڑی فوراً بھجن میں شامل ہو گئے. یا پھر ایسا کرتے ہیں لوگ کہتے سنت پہلے پڑھ لیے پتہ چلا فرض چلی گئی. ایسا ٹائم بناؤ فجر میں اتنے پہلے اٹھ جاؤ کہ سنت بھی اطمینان سے پڑھو, فرض میں بھی شامل نہ. اب بھیا عرش کا نگینہ اندر آ جاؤ. بس آنکھ لگ گئی اور دل ہی دل میں پکارا, اے امام علی مقام شہیدان کربلا, یہ آپ کی آل ہیں, ان کی مدد فرمائیے. بس کیا دیکھتے ہیں کہ نورانی قافلہ مجگاں شریف کی سرزمین پر آ گئے. آنے کے بعد مرحوم شیخ سارن رحمۃ اللہ علیہ کا غسل دیا اس نورانی قافلے نے. غور سے سننا, یہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں, یہ ہمارے مرشدان سلسلہ ہیں, ان کا غسل دیا ان نورانی قافلے والوں نے اور کفن پہنایا, نماز جنازہ ادا کی, قبر کھودی گئی. آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ کو قبر میں اتارا, پٹیے لگائے, مٹی بھرا. جب جانے لگے مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ نے لگام پکڑ لی. حضور بتاتے جائیں آپ کون ہیں, حضور آپ بتاتے جائیں آپ نے ایسی